إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ماہ شوال المکرم کے پہلے جمعہ شریف کے موقع پر ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے کامیابی کیسے ممکن ہے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رب ذوالجلال مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا. اس کے کرم سے ہم نے روزے رکھے، نماز پنجگانہ ادا کی، تراویح کا اہتمام کیا اور جملہ خیر و بھلائی کے جو اعمال تھے ان کی طرف گامزن رہے، کرتے رہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ کریم جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں وہ جب یہ مہینہ آئے تو اس میں ہمیں اپنی بندگی ہی توفیق عطا فرمائے اور اس سعادت سے ہمیں کبھی محروم نہ رکھے. اب جب یہ مہینہ آیا تو اس مہینے میں کون سی ایسی کیفیت تھی کہ جس کیفیت کے سبب ہم سب رمضان کے روزوں کی طرف متوجہ ہو گئے. ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی ادا کی، نماز پنجگانہ بھی پڑھی، نوافل و صدقات و زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام بھی کیا. وہ کون سی کیفیت تھی، وہ کون سی ہماری حالت تھی؟ اگر ہم اس کیفیت اور اس حالت پہ غور کریں تو ہمیں ہماری بعد کی زندگی کے لحاظ سے ایک کیفیت اور ایک حالت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ ہے کہ ہمارا مومن مسلمان ہونا. ایک بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے اور دوسرے نظاموں کے لحاظ سے وہ زندگی گزار رہا ہے. رمضان کا موسم اس پہ بھی آیا اور رمضان کا موسم اہل ایمان پہ بھی آیا، لیکن یہ اہل ایمان تھے کہ جن کو احساس ہوا کہ رمضان آ گیا ہے، جس کے لحاظ سے ہم نے آگے روزے رکھنے ہیں، تراویح کرنی ہے اور نماز پنجگانہ اور اس طرح کی
دوسرے جو اعمال ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ رمضان تھا، یہ ایمان تھا کہ جس کے سبب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو لہذا نظام میں اسلام کے سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے جو چیز ہمیں اس طرف لائی اور جس چیز کی وجہ سے ہم اس طرف متوجہ ہوئے وہ ہمارا ایمان ہے، یعنی کہ ہماری جو ایمانی حالت ہے، اگر ہم رمضان کو اس کی وجہ سے محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی ہم رمضان پر کے مہینے میں اللہ کے عطا کردہ نظام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو عزیز دوستو رمضان کے بعد بھی اسی سوچ اور اسی فکر کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ہونا یہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اب رمضان گزرا تو بہت ساری مصروفیات ہمارے سامنے آئیں گی اور بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنی دنیا میں گم ہو جائیں گے اور بہت سی ذمہ داریاں جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آن گریں گی۔ تو ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے ان مصروفیات کے دور میں اور ان مختلف قسم کے مشاغل کے دور میں ہم جس کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق ملے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان رکھیں اور مومن مسلمان ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو ترجیح دیں اور اس احساس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک بندہ کاروبار میں ہے تو اپنے آپ کو مومن مسلمان ہونا وہ سامنے رکھے، ایک بندہ اپنے گھر میں ہے تو مومن مسلمان ہونا سامنے رکھے۔ غرض ہے کہ جو بندہ جہاں جہاں جو ذمہ داری اپنا رہا ہے وہ اس ذمہ داری کے دور میں اپنے آپ کو مومن مسلمان ہونا وہ اپنے سامنے رکھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ایمان تازہ ہوگا تو ایمان کی تازگی کے سبب اس کو اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کی طرف توجہ کرنے کا بھی موقع ملے گا کہ جب میں رب کا بندہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا سلسلہ میرے پاس ہے، تو اب مجھے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور اس کے لحاظ سے اللہ کی بندگی کا بھی صحیح طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ تو ایمان کی تازگی وہ بندے کو اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائے گی اور اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اعمال صالحہ کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اگر کسی کی طبیعت میں ایمان ہی تازہ نہیں ہے، وہ ایمان کی جو کھیت ہے یا کھلیان ہے یا ایمان کا جو خوشبوؤں کا سلسلہ ہے، رمضان کے بعد اگر وہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے جب اگلا رمضان آئے گا تب دیکھی جائے گی، تو پھر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف نہیں لا سکے گا اور اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے پورا نہیں کر سکے گا۔ تو اس واسطے سے عزیز دوستو سب سے پہلی جو ہمیں ترجیح ملتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس کیفیت کو اور اپنی اس حالت کو تازہ رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان میں مسلمان صحیح معنی میں بننے کا اہتمام کرتے رہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان ہونا اس کیفیت کو اپنے آپ کو ہمیشہ تازہ رکھیں اور اپنے طبیعت میں، اپنے ذہن میں، اپنے فکر میں اس بات کو تازہ رکھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جس طریقے سے اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے اس میں ہمیں اللہ نے پورا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو اسی رب ذوالجلال کے حکم پر ہم نے زندگی کے باقی ایام کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا جو پہلو ہے جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے، عزیز دوستو سوچئے، آپ نے دیکھا کہ جب رمضان آیا تو رمضان کی روزے کی خاص دورانیہ تھا، صبح خاص وقت سے شام خاص وقت تک ہم نے روزہ رکھا، اور اس سارے دورانیے کے اندر ہم نے کوشش کی کہ روزے کے ثواب میں کمی نہ آئے اور روزے کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس سے جو ہے وہ روزے کے ثواب میں کمی آئے یا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ایک اپنے اندر دورانیہ رکھتا ہے، اپنے لحاظ سے خاص احکام رکھتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک روزہ ہے اور اس کو اس طرح پورا کرو گے تو صحیح ثواب ہوگا اور صحیح اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سلسلہ پورا ہو پائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے جزا کا سلسلہ تمہیں میسر آئے گا۔ تو عزیز دوستو اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ اب جو زندگی کا مرحلہ ہے اس میں ہم نے جہاں جہاں بھی قدم رکھنا ہے اس میں ہم نے نماز کا معاملہ ہے، ہمارے صدقات کا معاملہ ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، ہمارے معاش کا معاملہ ہے، ہماری سیاست یا سماج کا معاملہ ہے، غرض ہے کہ ہر میدان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا سلسلہ موجود ہے۔ تو جس طرح رمضان کے روزوں کے لحاظ سے ہم نے سیکھا کہ صبح سے شام تک اور اس انداز کے ساتھ چلیں گے تو روزہ پورا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب آئے گا، تو اسی طریقے
طریقے سے ایمان تازہ رہے گا، ذہن میں وہ احساس باقی رہے گا، تو پھر ہمیں باقی چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور اسی کے لحاظ سے پھر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ میسر آئے گا۔ تو اس واسطے عزیز دوستو جو دوسری اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کی تازگی کے ساتھ ساتھ اب جس طرح رمضان کے مہینے کو ہم نے صحیح طور پہ گزارنے کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی زندگی کے سارے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اللہ کے احکام سیکھ کر گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک دوسرا اہم مرحلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جب رمضان آئے تب تو بندہ اس سے بڑھ کے کوئی مومن نہ ہو، اور جب رمضان چلا جائے تو پھر اس سے بڑھ کے معاشرے کے اندر بدبختی پھیلانے والا کوئی نہ ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، جس رب نے ہمیں رمضان دیا ہے اسی رب نے ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی بندگی کو صحیح طریقے پہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس رب کے رضا کے لیے ہم روزے رکھتے رہے اور ساری باقی چیزوں کا اہتمام کرتے رہے، اسی رب ذوالجلال کے رضا کے لیے باقی بھی اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے عزیز دوستو؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ رمضان ایک نمونہ تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ تم اگر صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اپنی بارگاہ سے اجر کی صورت عطا کرے گا جس سے تمہارے پاس موجود ہر شے میں برکت آ جائے گی۔ اب دیکھیے جب رمضان آیا تو رمضان کی وجہ سے رزق میں برکت آئی، رمضان کی وجہ سے طبیعت میں سکون آ گیا، رمضان کی وجہ سے معاملات میں درستگی آ گئی، اور اسی طرح رمضان کی وجہ سے بہت سے پہلوؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائی۔ تو یہ کس لحاظ سے تھی؟ اس لحاظ سے کہ رمضان کے ہوتے ہوئے اب یہ بھی پہلو ایک واضح ہے اور اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے ہوتے ہوئے برائی کرے، رمضان کے ہوتے ہوئے جرائم کرے، رمضان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو جو سکون اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اپنی بندگی کرنے والوں کو دینا ہے وہ ان کو نہیں عطا کرے گا جو کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کے اندر بھی وہ ہوس میں پڑے رہے، وہ ہرس میں پڑے رہے اور اس کیفیت میں پڑے رہے کہ وہ رب ذوالجلال کی کامل طور پر بندگی نہ کر سکے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا خالق کائنات نے اپنی بارگاہ سے جو انعام رکھا ہے اس انعام کو اسی نظام کے پیچھے رکھا ہے جو نظام اللہ نے بندے کو عطا فرمایا ہے، یعنی کہ نظام پہ چلے گا تو انعام میسر آئے گا، اور اگر نظام پہ نہیں چلے گا تو انعام نہیں میسر آئے گا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو رمضان کے بعد بھی جو بندہ رب ذوالجلال کی صحیح طور پر بندگی کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ رمضان میں جو اللہ نے اپنا انعام عطا فرمایا وہی برکتیں اس کو بعد میں بھی میسر آتی رہیں گی، اس کے اثرات باقی رہیں گے، محفوظ رہیں گے اور اس کا سلسلہ اس کو میسر آئے گا۔ تو یہ ایسا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جملہ معاملات کے لحاظ سے سیکھ کر نظام کے مطابق جو ہے وہ چلنے کا اہتمام کریں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کی باغ دوڑ ہے، زندگی میں ایک نفس نفسی کا عالم ہے، لیکن سوچیں کہ زندگی تو ہماری ہے، چلنا تو ہم نے ہے۔ اب اس میں اگر کوئی ہمیں بھگا کے لے چلے تو ہماری حیثیت اس میں کیا ہے، ہمارا اس میں جو ہے معاملہ کیا ہے، اور اگر ہم صحیح طور پر اس میں چلنے کا اہتمام کریں گے اور رک کر اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کو پورا کرنے کا اہتمام کریں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کی برکتیں ہمیں رمضان کے بعد بھی میسر آ جائیں گی۔ تو اس بات سے عزیز دوستو اس بات کا مکمل جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ اور پھر تیسری کیفیت یہ ہے کہ اس کے نتائج عزیز دوستو یاد رکھیے گا خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جو نتیجے سے خالی ہو، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے، اور نتیجہ بھی اللہ کی بارگاہ سے دو راہ ہے، ایک وہ نتیجہ ہے جو دنیا میں ملنا ہے اور ایک وہ نتیجہ ہے جو آخرت میں ملنا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ آخرت میں سب کچھ ملے گا، یقیناً وہ جو کچھ ملے گا دنیا میں ملنے والا معاملہ اس کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال جل وعلا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کے اندر اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور دوسرا وہ بندہ جو کرپشن کر رہا ہے تو دونوں کے درمیان فرق تو ہوگا، دونوں کی طبیعت کے لحاظ سے، دونوں کے کاموں کے لحاظ سے اور دونوں پر اثرات کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بندہ نظام اسلام کو صحیح طور پر تھام کر چلنے کا اہتمام کرے گا اور وہ بندہ جو نظام اسلام کے اعتبار سے کلیش کی طرف بڑھے گا تو دونوں کی زندگیوں میں فرق ہوگا۔ وہ فرق رب ذوالجلال اپنی فضل سے بندوں کے درمیان
اطمینان رکھے گا کہ جو اس کے نظام پہ چلے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور وہ عزتیں اس طرح کے رب کائنات اس کو طبیعت میں سکون دے گا، اس کے نظام میں آسانی ہوگی، اس کے معاملات میں درستگی ہوگی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اور اس کے گھر میں خیر ہوگی، اور اس کے سجدے میں سکون ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کس کو دے گا؟ جو رب ذوالجلال کے نظام پہ قائم رہ کر چلنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری باتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ اس سے ہٹ جائے گا، عزیز دوستو، مقدر کا لکھا ہوا ہر ایک کو ملے گا۔ تقریر میں رب نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہر ایک کو ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، مومن کو بھی ملے گا۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اگر صرف مقدر کا لکھا ہوا لینا ہے وہ جو مادی اعتبار سے ہے، تو پھر اس میں مومن اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو رب ذوالجلال اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں کی، اپنی رضا کی اور اپنی بارگاہ سے گناہوں کی معافی کی وہ بہاریں عطا فرمائے گا جو کافر کو میسر نہیں آئے گی۔ تو اس بات سے عزیز دوستو، ہم نے اس بات کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو چونکہ آج 7 شوال المکرم ہے اسلامی اعتبار سے، آج کے دن ہی غزوہ احد بھی ہوا تھا، اور آج کے دن کے لحاظ سے ہی میں اس میں سے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ باتیں اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والی ایک شخصیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضور کے چچا تھے، رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، نبی علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے، اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے رضائی بھائی اس لحاظ سے تھے کہ جس بی بی صاحبہ کا نبی علیہ السلام نے دودھ پیا تھا بچپن میں، اسی بی بی صاحبہ کا حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا، اس لحاظ سے رضائی بھائی تھے۔ آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑی رغبت تھی، بڑی محبت تھی، اور بہت انس تھا۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ ان کا مشغلہ تھا کہ یہ سیر و سیاحت میں رہتے تھے، صبح جانا سیر کی طرف، شکار کرنا، شام کو واپس آنا، ساری زندگی ابتداً انہوں نے اس طرح گزارا۔ لیکن ایک دن جب یہ واپس لوٹے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ واپسی پہ آتے تو کسی کے پاس جاتے، رستے میں کسی سے ملتے، ملاقات کرتے، بات چیت کرتے، اور بات چیت کر کے حال وال پوچھ کے پھر جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہوتے۔ ایک دن واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ اے حمزہ، تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے آج بڑا برا سلوک کیا ہے، اس نے شدید الفاظ استعمال کیے اور آپ کو زد و کوب کیا۔ اب چونکہ ایک طبی رغبت تھی، ایک نسبت تھی، ایک خاندانی معاملہ تھا، اس لحاظ سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر حمزہ گئے ابو جہل کے پاس، اور وہاں پر جا کر اپنی کمان، حالانکہ اس وقت بھی ابو جہل سردار تھا اور بیٹھا ہوا تھا صحن مکہ میں، صحن مسجد حرام کے اندر اپنے حواریوں دوستوں کے ساتھ، لیکن یہ دیکھے بغیر کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، چونکہ بڑے بہادر تھے اور بڑے دلیر تھے، آپ نے جاتے ہی جو ابو جہل ہے اس کے سر پہ کمان ماری اس شدت کے ساتھ کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکل آیا۔ اس نے کہا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ محمد اکیلے ہیں، یاد رکھو محمد اکیلے نہیں ہیں۔ اب اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ ابو جہل کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ کلام کر کے فوراً بڑے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہاں پہ جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے بھتیجے، کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارا بدلہ لے کے ابھی آیا ہوں کہ جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی تھی میں نے اس کا سر پھاڑا ہے اور سر پھاڑ کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب عزیز دوستو، یہاں پہ جو رک کر سمجھنے والی بات یہ ہے، ایک ہے اس بات کو صرف سننا، اور ایک ہے اس میں اصل جو اس بات سمجھانے والی وہ یہ ہے۔ عزیز دوستو، ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان تو رکھیں، لیکن جو نظام اسلام ہے اس کو تھامنے کا اہتمام نہ کریں، اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد رکھیں۔ بھائی وہ کام اس کا ہے جس کے سر پہ امامہ ہے یا چہرے پہ داڑھی ہے، یا وہ جو تھوڑا بہت جو ہے وہ مذہبی لنک کا آدمی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ میں آزاد طبیعت کا بندہ ہوں، اپنی موج میں، جیسے جس کو لفظ بولا جاتا ہے میں دنیا دار آدمی ہوں، میں زیادہ اتنا دینی آدمی نہیں ہوں، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال کی رضا اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا یہ کس بندے کو میسر آئے گی؟ ایک یہ ہے کہ بندہ محض مومن مسلمان ہو،
اور ایک ہے کہ آگے بڑھ کر اس نظام کو تھامے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ مومن مسلمان ہونا یقیناً یہ بھی بڑا اجر والا معاملہ ہے، لیکن رب ذوالجلال کی رضا یہ اس بندے کو میسر آئے گی کہ جو بندہ آگے بڑھ کے نظام کو تھامنے کا اہتمام کرے گا، نظام کو سنبھالے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہو کر اس نظام کی بالادستی کا اہتمام کرے گا، اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میسر آئے گی۔ عزیز دوستو، آج کے دور میں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح پوری دنیا کے اندر اور ہر جگہ پر اسلام کے لحاظ سے کیسے کیسے نظام مسلمانوں کے سامنے ہیں، کیسے کیسے فتنے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ اب ان فتنوں کے اعتبار سے اب بھی اگر ہم سستی میں رہیں اور سال بعد مثال کے طور پر میراث شریف کر لیں یا نعت خوانی کا اہتمام کر لیں یا یہ کہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، سچے سچے سنی صحیح العقیدہ ہیں، اب آگے ہمیں اسلام کے نظام کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے، تو عزیز دوستو یہ ہماری محض خوش فہمی ہے، اس کے سوا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اہل سنت و جماعت اس وقت جن کمزوریوں کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو بطور نظام تھامیں اور اس کے ہر پہلو کے اعتبار سے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری پر اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اب حضرت امیر حمزہ کی جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں کہ بھتیجے کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا بدلہ لے کے آ گیا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میری خوشی تب میسر آئے گی جب آپ اسلام قبول کر لو گے، یعنی کہ محض میرا بدلہ لینے میں خوشی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے میں خوشی ہے۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ وہاں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جو اسلام میں آئے گا خوشی اس کو ہے، تو جو بندہ اسلام میں آ کر پھر آگے نظام نہ تھامے تو اس کے لحاظ سے کتنی اس کو جو ہے وہ اثرات بد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی میں وہ بھی معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس بات سے عزیز دوستو، کوئی بندہ کتنا ہی اسلام سے باہر رہ کر وہ اسلام کے لحاظ سے خدمات سر انجام دے، لیکن مومن مسلمان نہ ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا معاملہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ اسلام میں داخل ہوگا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا معاملہ میسر آئے گا۔ اب اگلا مرحلہ سنیے، ایک ہے اسلام میں داخل ہو جانا اور ایک ہے اسلام میں داخل ہو کر پھر آگے نظام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نظام سے اوائڈ کرنا، نظام سے اپنے آپ کو متضاد کیفیات میں رکھنا۔ ذرا یہ سمجھیے گا، غزوہ احد ہے، غزوہ احد جو کہ احد پہاڑ کے زیر سایہ ہوا۔ یہ احد پہاڑ وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے زیر سایہ وہ جو جنگ ہوئی جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، اس میں ایک معاملہ ہوا۔ یہ خاص طور پر جتنے بھی احباب آپ تشریف لائے توجہ سے آپ سننے والا معاملہ ہے۔ غزوہ احد ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کا ایک گروہ قریباً 70 کے قریب صحابہ تھے، ان کو مقرر کیا کہ فلاں جو پہاڑ ہے تم نے اس پہاڑ پر قائم رہنا ہے، اس درے پر، وہ درہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فتح ہو تب بھی نہیں چھوڑنا اور اگر ہمیں اس کے برعکس معاملہ ہو جائے تب بھی نہیں چھوڑنا، کسی بھی حال میں اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا یہ ایک حقیقت تھی۔ اب ادھر سے ابتداً غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو فتح آزمائش بن گئی، جب فتح ہوئی تو مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اب جب مال غنیمت سمیٹنے لگے تو وہ جو مقرر کیے گئے تھے افراد، اس میں بعض ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کی طبیعت میں ابھی ایمان راسخ نہیں تھا، ایمان مضبوط نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے ہیں تو ان میں سے جو نئے مسلمان تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب جب فتح ہو گئی ہے اور سارے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے ہیں تو اب ہمیں یہاں میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اب یہاں سے نکلنا چاہیے اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس میں جو ذمہ دار تھے وہ تھے حضرت جبیر بن مطعم۔ حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ نہیں،
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو تب بھی، اس کے برعکس معاملہ ہو تب بھی، جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اور تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، اس واسطے یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ لیکن جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے حکم رسول علیہ السلام کی بجائے اپنی اس ظاہری جو کیفیت تھی اس کے لحاظ سے اپنی ایک سوچ بنائی اور انہوں نے وہ درہ چھوڑا۔ اب عزیز دوستو، اس ایک حکم عدولی پر، یعنی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے ترک کرنے پر نتیجہ کا نکلا کہ دشمن نے پیچھے سے ایسے چل کے آیا اور چل کے آ کے اس نے وار کیا۔ اب وہ جو فتح کا معاملہ تھا وہی فتح کا معاملہ شکست میں تبدیل ہو گیا، اور ایک مرتبہ حکم عدولی کے سبب نتیجہ کا نکلا کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ 70 کے قریب اس جنگ میں صحابہ شہید ہوئے۔ وہی جنگ جو پہلے فتح میں تھی وہ بعد میں شکست کے معاملے میں تبدیل ہو گئی، اور 70 کے قریب جو ہے وہ صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، یہاں پر رک کر ٹھہر کر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحابہ جیسی شخصیات جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں موجود ہے اور نبی علیہ السلام خود ظاہری دنیا میں حیات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر ایک نبی علیہ السلام کے حکم سے پھر جائیں تو اگر ان کو اتنے برے اثرات کا سامنا کرنا پڑے، آج ہمارا روئے زمین پر جو حال ہے وہ کیوں ہے؟ ذرا سوچئے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دکانوں کے اندر، ہمارے گوداموں کے اندر، ہمارے بینکوں کے اندر، زندگی کے مختلف جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس حد تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں اور کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج روئے زمین پہ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ کوئی ملک مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو سکون میں ہو۔ جس کے پاس سونا ہے، تیل ہے، وہ بھی بے سکونی میں، اور جس کے پاس ظاہری دوسرے اسباب ہے وہ بھی بے سکونی میں۔ ہر ملک جو ہے وہ رونا رو رہا ہے کہ کیا ہونے کو ہے۔ عزیز دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، صرف ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس افراد بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید اسباب بھی ہے، سارے پہلو موجود ہیں۔ ایک جو چیز جس کی وجہ سے ہم پھر گئے اور ہمیں کمزوری کا سامنا جس کی وجہ سے کرنا پڑا وہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دوری۔ یقیناً نسبتیں، عقیدتیں، احترام، یہ سارا سلسلہ موجود ہے، لیکن جو جس سلسلے کے سبب ہمارے میں کمزوری آ رہی ہے وہ نظام اسلام کو بطور نظام تھامنا ہے۔ یہ جو ہے اس سے ہم پھر رہے ہیں جس کے سبب آج ہمیں کمزوری کا سامنا ہے، وہ ہمارے ملکی لیول پر ہو یا ہمارے انفرادی لیول پر ہو، ہر مقام پر اسی کیفیت کی وجہ سے ہمارا خون بہ رہا ہے۔ عزیز دوستو، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں اس نظام کے لحاظ سے احساس دلائے گی؟ عزیز دوستو، سب سے پہلی وہ چیز جو میں نے اس خطبہ کے شروع میں نے بیان کی، اور وہ ہے ایمان کی تازگی۔ جب تک ایمان سلامت ہے اور ایمان تازہ ہے، ہم ہر مقام پہ چاہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہمارے سامنے رہے، لیکن اگر ایمان تازہ نہ رہے اور ایمان پر چادر ڈال دیں ہم غفلت کی، اور پھر ہم عزیز دوستو جدھر بھی جائیں گے تو ہمیں کبھی بھی ایمان کی جو ہے وہ تازگی نہ ہونے کے سبب نافرمانی کے نئے نئے رستے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات سے عزیز دوستو، رمضان جو بھی کیا ہے، یہ رمضان ہمیں کیا سکھا کے گیا؟ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم رمضانی مسلمان بنے، ہم رب ذوالجلال کے بندے وہ بنے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، دائمی چاہتا ہے، پھر رب ذوالجلال جل وعلا اپنی برکتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اگر ہم ملک پاکستان کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا سوچئے گا، پاکستان کا آئین جو اس وقت ہمارے درمیان 1973 کے لحاظ سے موجود ہے، افسوس کے ساتھ کہ جب سے آئین بنا تب سے لے کر آج تک پاکستان کے آئین میں قریباً 26 دفعہ ترامیم ہوئی، 26 دفعہ ترامیم ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آئین تھا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی کوئی صورت ایسی باقی نہیں رہی کہ جس کا اطلاع کرنے کے سبب صحیح معنی میں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا قائم کیا جائے، نفاذ ہو جائے۔ اس واسطے عزیز دوستو، ہمارا جو سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہوں۔ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمانی ہے یا وہ سیاسی ہے وہ بعد میں ہو، پہلا تعلق ہمارا یہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بندے
ہیں، اور پھر ہمارا ملک پاکستان، اس پاکستان ہونے کے لحاظ سے ہم پاکستانی ہیں۔ اگر ہم یہ ترجیح دیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم کبھی بھی اس کیفیت میں نہیں رہیں گے کہ یہ پارٹی ہوگی تو بقا ہوگا، یہ پارٹی ہوگی تو بقا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ نظام ہوگا تو اللہ کے فضل سے بقا بھی ہو جائے گی، اور اگر نظام نہیں ہوگا، ہر وہ پارٹی جو آتی ہے اپنے منشور کے تحت اور اپنی سوچ کے تحت، اور اس پارٹی کے جو دائیں بائیں مخالفین ہیں، جو حال وہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسے میں عزیز دوستو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نظام کو رکھیں اور وہ افراد سامنے لائیں جو نظام کو ترجیح دیں، جس کے سبب نتیجہ کا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پاکستان کے اندر عزتیں بھی عطا کرے گا اور آل پاکستان کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اس بات سے عزیز دوستو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی اور پھر بات کو ختم کیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر اپنی ایک احساس، اپنی ایک کیفیت تازہ رکھیں، ہم کون ہیں۔ سب سے پہلے عزیز دوستو ہم ہیں مسلمان اور ہم ہیں پاکستانی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ترجیح دیں، اور ہم ہیں پاکستانی۔ اس کے لحاظ سے پاکستان میں کون سا نظام چلنا چاہیے، جب پاکستان بنا تھا تب بھی وہ نظام متعین ہو گیا تھا، اور جب سلسلہ آگے بڑھا میں جتنے بھی نوجوان بیٹھے یہاں پہ ان کو یہ بھی بتاتا چلوں، مذہب کبھی بھی ہمیں پتھروں کی دنیا میں لے کے نہیں جائے گا۔ مذہب، دین جو ہمارا نظام ہے یہ کبھی بھی ہمیں پتھروں کی دنیا میں لے کے نہیں جائے گا۔ جب بھی اس روئے زمین پر اسلام بطور نظام قائم ہوا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسانیت کو عزت عطا فرمائی، انسانیت کو شرف ملا۔ روئے زمین پر کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کا باقاعدہ امپلیمنٹ ہوا ہو اور اس کے اثرات باقاعدہ دنیا نے محسوس ہوئے ہیں۔ کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے سوائے دین اسلام کے، اور دین اسلام باقاعدہ طور پر اس دنیا کے اندر 3 دفعہ اس کا امپلیمنٹ ہوا ہے صحیح معنی میں، اور اس کا باقاعدہ دنیا نے اثرات دیکھے کہ دنیا خیر و برکت محسوس کرتی رہی۔ اور عزیز دوستو اب بھی اگر کوئی نظام ہمیں صحیح معنی میں اس دنیا کی تمام شعبہ جات کے لحاظ سے رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس واسطے سے عزیز دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو ترجیح دیں من حیث النظام، اور اس کی بالادستی کے لیے ہر ایک جو ہے وہ مدعی ہو جائیں، پھر نتیجہ کا نکلے گا اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔